بتا دیں ایوان صدر میں اہم اجلاس جاری ہے، اتحادی بھی وہاں پہ شریک ہیں اس اجلاس میں، مجھے یہ صرف بتا دیں کہ آپ کیا کریں گے؟ کوئی آرڈیننس کی جو ہم باتیں سن رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، صدر صاحب آج رات کے کوئی ایک آرڈیننس بھی جاری کر سکتے ہیں؟ آرڈیننس 3 مہینے کے لیے ہوگا، بالکل کر سکتے ہیں، صدر صاحب کی بھی یہ کمپیٹنس ہے، پارلیمنٹ اس ججمنٹ کو بھی سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، پارلیمنٹ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے۔ جو میرا یہ سوال تھا نا، پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ، ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ اس کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے تو پھر جمہوریت نہیں ہے، ظاہر ہے پارلیمنٹ کین ڈو دیٹ۔ آسما میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس محاذ رائی کو اپنی انتہا تک لے کے جا رہی ہے تاکہ آئندہ انتخابات سے پہلے وہ سیاسی شہید کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، جو کبھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے نہ آپ کو تو مل گیا نا، نہ قوم کے خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کے بعد۔ اب یہ سیاسی میدان کے اندر آپ اس انتہا تک یہ پہنچ گئے ہیں اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت۔ اس کو ہوش کے آنکھوں دیکھنے چاہیے۔ میں یہ جج صاحب سے ذرا یہ سوال اٹھایا تھا، میاں صاحب اگر یہ جج صاحب سے ہم سوال کر رہے تھے کہ سر اس کو وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے اور ایک آرڈیننس بھی آ سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں نا، آرڈیننس تو اگر آیا بھی تو اس کی تو جو ہے لائف جو ہے وہ 4 مہینے تک ہوگی، 120 دن، 4 مہینے، اور انلیس کے جو نیشنل اسمبلی جو ہے بائی ریزولوشن اس کو ایکسٹینڈ نہ کرے یا الٹیمیٹلی ایکٹ نہ بنائے یا اس کو ڈس اپروو نہ کر دے۔ لیکن سوال ہے کہ آرڈیننس کس چیز پر آئے گا؟ ایک بات میں، اگر تو یہ کنٹیمپٹ کا کوئی نیا لا لانا چاہتے ہیں تو پھر جب نیا لا لائیں گے تو پھر ان تمام چیزوں کو ان کو ذہن میں رکھ کے اب بنانا پڑے گا، تو یہ بات تو احتیاط کرنی پڑے گی۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس ججمنٹ کے ایفیکٹ کو نلیفائی کرنے والی بات ہے تو وہ نہیں، دیکھیں نا، وہ پھر اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر فواد صاحب جانتے ہیں کہ ایک مشہور و معروف ججمنٹ ہے کسٹم کیس، الشمریز نام تھا اس کیس کا، تو اس میں الشمریز میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی، لیکن اس کے بعد اس سیکشن جو سیکشن 25 ہے اس کو امینڈ کر دیا، یعنی کہ اس میں جو خامی تھی وہ مثال کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جس وقت آپ باہر سے مال منگوائیں گے تو وہ ڈیٹ آف ڈیوٹی جو ہے اس ڈیٹ کا نہیں لگے گا بلکہ اس دن کا لگے گا جس دن کے وہ شپمنٹ ہوگی، اور وہ چونکہ ان دا مین وائل جو ریٹ چینج ہو گیا تھا تو وہ اس ایک ایشو سامنے آیا تھا، تو وہ آیا کہ وہ لا پھر انہوں نے بعد میں اس میں وہ پاور دے دی اور وہ اس میں جو اومیشن تھی سپلائی کر دی۔ اب وہ اس قسم کی صورتحال ہے، لیکن یہ بات تو میں ابھی نہیں سوچ سکتا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، آرڈیننس کو تو بھی میں نے جیسے کہہ دیا، آرڈیننس مین پھر الٹیمیٹلی پارلیمنٹ سے کرائیں، تو پارلیمنٹ جو قانون سازی کرے گی تو قانون سازی تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ آپ ایک نیا قانون بنا دیں یا کسی چیز ہے، تو لیٹس سی کہ وہ کہہ رہے پارلیمنٹ کے اتنے اختیارات سیٹ اسائیڈ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ اگر کوئی قانون بنانے بھی جائیں گے تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھ کے ہی بنائیں گے، ایسے ہی نہیں ہے۔ کیوں فواد اس کی روشنی میں آپ قانون بنائیں گے؟ یہی چیک اینڈ بیلنس۔ تو آپ سے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو تحلیل کر دے اور سپریم کورٹ کے ججز کو فارغ کر دے، گھر بھجوا دے اور نئے ججز اپوائنٹ کرے۔ پارلیمنٹ بات آپ کرتے ہیں اور یہ بات غلط ہے آپ کی، پھر اب ایسا ہوگا، اب ہمیں یہ لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو آپ تحلیل بھی کر سکتے ہیں، اب آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہوگا؟ دیکھیں اگر پارٹی میں جو ہے وہ میری اوپینین پریویل کرے تو یقیناً یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ججز جو ہیں وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں گزشتہ چند آرٹیکل 6 کے مرتکب ججز ہوئے ہیں۔ میاں صاحب آپ سن رہے ہیں، یہ معاملہ بہت سنگین لگ رہا ہے، مجھے تو بہت ہی عجیب قسم عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجروح نظر آتی ہے۔ محمود صاحب آپ ذرا پہلے خواجہ آصف سے نمٹ لیں، چھوڑ دیں عدلیہ شدلیہ، تو آپ کو خواجہ آصف ہی کافی ہو گیا ہے۔ پوری قوم سڑکوں پر ہوگی، نہ صرف وکلاء، خواجہ آصف سمیت پارٹیز، تمام لوگ، قوم کے پورے طبقے وہ سپریم کورٹ کی پشت پر کھڑے ہوں گے اور پیپلز پارٹی کو آپ پہلے خواجہ آصف کے خلاف کچھ کر لیں پھر بعد میں کریے گا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے فواد آپ جاتے جاتے آپ سپریم کورٹ کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم تو جانا ہی نہیں، ہم نے تو یہیں پہ رہنا ہے نا، ہم نے تو الیکشن خیال استو محال استو جنوں، یہ بس خیال ہے، جنوں ہے۔ کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے، نہیں نہ کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ان کو گھر بھجوا دیں گے، نہ کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ سارے پاکستان کو روڈوں پر لے کر اس کی پشت پر کھڑے۔ بھائی کانسٹیٹیوشن کو اختیار دے رہا ہے، اس طرح تو آپ لوگ کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میرا کہنا یہ ہے، دیکھیں وہ ان کو کنٹروورشل نہ بنائیں۔ اگر ایک طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم ان کو گھر بھجوا دیں گے، دوسری طرف کہہ دیں کہ ہم سارے ادھر نکل آئیں گے اور ہم ان کی پشت پہ کھڑے، تو آپ تو ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، تو پھر تو جو کام جو ہے کنٹروورشل ہونے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں،
اور اگر آئین پر عمل درآمد نہیں کرتی یہ حکومت تو پھر بلا شبہ ہمیں دباؤ ڈالنا پڑا تو ہم دباؤ ڈالیں. چلیں دباؤ اب کیا کریں گے, پھر ایک لانگ مارچ کریں گے. مجھے تو حالات واقعی سنگینی کی جانب جا رہے ہیں اور لگتا کچھ ایسا ہی ہے کہ حالات واقعی ہی خراب رہے. آپ آخری بات فواد, اب آپ لوگ کریں گے کیا, ذرا ہمیں انٹینشن بتا دیں, اب نیتیں کیا ہیں اب آپ لوگوں کی؟ کیا انٹینشن ہے؟ نہیں بات یہی ہے کہ وزیر قانون بیٹھا ہوا ہے, ان کو کون پوچھتا ہے؟ نہیں, صدیق الفاروق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی پارٹی میں چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے بات یہ ہے کہ ہم اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی, پارلیمنٹ نے اور اتحادیوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہوگا, اور آپشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے, نیا آرڈیننس بھی جاری کر سکتی ہے. بالکل نیا آرڈیننس بھی جاری ہو سکتا ہے. پھر تو سر حالات میرے خیال سے سنگینی ہمیں دکھائی دیں گے. بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب, آپ کا شکریہ. صدیق الفاروق صاحب, فواد چودھری آپ کا شکریہ. میاں صاحب آپ کا شکریہ. جیسے فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اس حوالے سے کچھ نیا ایک آرڈیننس بھی جاری کر سکتے ہو, آنے والے چند دنوں میں کیا ہوگا. معاملات تصادم محاذ آرائی کی جانب جا رہے ہیں, اور کیا دونوں ادارے جو بڑے معتبر ادارے تھے, سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ جن کی ہم بات کرتے ہیں, کیا واقعی وہ کنٹروورشل ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.